بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور بار بار انسانوں کو، جنات کو یہ فرمایا ہے کہ میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ دیکھا جائے تو پوری اس کائنات میں نعمتیں نظر آتی ہیں۔ انسان اپنی طرف دیکھے تو یہ جسم نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک عضو جو ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں سے بھی نہیں ملتا، ختم ہو جائے تو جیسا اللہ نے پہلے عضو بنایا ہے۔ ایسی کائنات میں جس طرف نظر اٹھائی جائے ہر طرف اس کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا شکر کرے۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھ کر، سوچ کر، ایمان نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، اعمال نعمت ہے، نماز نعمت ہے، نصیب ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے والے سے اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نعمت جو پہلے دی ہوتی ہے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو سب کہہ دو الحمدللہ۔ سورہ رحمان میں سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا، پہلے اپنا نام الرحمن کہ نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلے نعمت کیا ہے؟ علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ انسان کی پیدائش سے پہلے، حالانکہ پیدائش ہے تو باقی چیزیں ہیں، پیدائش سے بھی پہلے فرمایا علم القرآن، اس کو مقدم کر کے پیش کیا کہ قرآن میری بہت بڑی نعمت ہے۔ تیری پیدائش تو ہے، تجھے میں نے پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا وہ قرآن پاک کی نعمت ہے۔ بولنا نعمت ہے، لیکن اس کو بھی مؤخر کر دیا، علمہ البیان، کہ قرآن پاک کو سب سے پہلے فرمایا کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ یہ نعمت ہے بہت بڑی، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جہاں پر پڑھی جائے اللہ کی رحمت آ جائے، فرشتے اس محفل کو جو ہے ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اگر بنجر زمینوں میں اس کی تلاوت کی جائے، جنگلوں میں، تو اللہ پاک باغوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے کلام، اس کی پڑھنے کی برکتیں یہ ہیں کہ جس گھر میں، جس دھرتی پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات تو ملتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر ایک پارک میں انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تقریر سے پہلے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بادل سا قریب آ گئے، نیچے آ رہے، حتیٰ کہ جو درخت تھے اس کے قریب آ گئے، بالکل قریب بادل سا۔ تو جب انہوں نے کہا صدق اللہ مولانا العظیم، وہ بادل دور ہٹتا گیا، اوپر چلا گیا۔ فرمایا ایک اور مخلوق بھی آئی ہوئی تھی قرآن پاک کو سننے کے لیے۔ کبھی اللہ جل جلالہ اس طرح بھی
دکھا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، جو ہے اظہار کر دیتے ہیں ان کی اس کی برکت کا۔ اور صحابہ کرام کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق دے۔ اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر سویا کریں، کچھ نہ کچھ تلاوت ہونی چاہیے۔ جہاں مسلمان ہیں وہاں قرآن ہے۔ 3 چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، جہاں بھی مسلمان جائے 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایمان یہ اس کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، نماز اس کے ساتھ ہے۔ کیونکہ جہاں بھی جائے یہ نماز پڑھے گا، نماز میں قرآن پاک پڑھے گا، ایمان مقدم ہے، ایمان ہوگا تو نماز کی طرف راغب ہوگا۔ یہ 3 چیزیں جو ہے مسلمان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے اور اس کا استظہار فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔